ریپبلکن ریس میں سب سے آگے دوڑنے والے مٹ رومنی نے ریاست نیو ہیمپشائر میں تقریباً 40% ووٹ حاصل کیے اور باقی امیدواروں پر واضح برتری حاصل کرنے کے بعد اپنی تقریر میں اگلے انتخابی مرحلے یعنی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں اپنے حتمی مد مقابل صدر براک اوباما کا ذکر کیا۔ آج میں ساؤتھ کیرولائنا کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ میرا ساتھ دیں اور 2012 کو صدر اوباما کی صدارت کا آخری سال بنا دیں۔ نیو ہیمپشائر میں دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے کانگریس مین ران پال اور چین میں امریکہ کے سابق سفیر جان ہنٹسمین نے انتخابی محاذ پر ڈٹے رہنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ I'd say third place is a ticket to ride, ladies and gentlemen. لیکن رک سینٹورم جو آئیوا میں مٹ رومنی سے صرف 8 ووٹوں سے ہارے تھے خود کو ریپبلکن پارٹی کے لیے سب سے بہتر امیدوار کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس ریس میں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سچے قدامت پسند بنیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ساؤتھ کیرولائنا کی پرائمری مٹ رومنی کے ریپبلکن حریفوں پر یہ واضح کر دے گی کہ وہ رومنی کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ رک سینٹورم اور جان ہنٹسمین جیسے امیدوار جن کی پوری توجہ ریاست آئیوا اور نیو ہیمپشائر پر تھی، وہ ساؤتھ کیرولائنا پر اپنا وقت اور پیسہ نہیں لگا رہے تھے۔ مٹ رومنی کے علاوہ ہر کوئی وہ کمی پوری کرنا چاہے گا۔ نیو ہیمپشائر میں ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی امیدوار ساؤتھ کیرولائنا میں اپنی مہم کے لیے ووٹروں سے مل رہے تھے۔ مٹ رومنی کو 2008 میں ساؤتھ کیرولائنا کی پرائمری جیتنے والے سابق ریپبلکن صدارتی امیدوار جان مکین کے علاوہ ریاست کی گورنر نکی ہیلی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ جب تک مٹ رومنی کو ناپسند کرنے والے تمام قدامت پسند ووٹر کسی ایک متفقہ امیدوار کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے، تب تک رومنی ہی وہ امیدوار ہوں گے جن کے نومبر کے انتخابات میں صدر براک اوباما کے مد مقابل آنے کا امکان زیادہ ہے۔ ولیم عائدے کے ساتھ محمد عاطف، اردو، VOA۔